امریکہ میں کون کون سی قومی تعطیل کب منائی جاتی ہے اور لانگ ویکینڈ سے کیا مراد ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایک بہت بڑا ملٹی نیشنل ملک ہے۔ اسے تارکین وطن کا ملک بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہر نئی قومیت جو امریکہ جا کر آباد ہوئی، امریکہ کی ثقافت اور روایات میں کچھ نیا پن لے کر آئی، لہذا کیلنڈر کے ہر چھٹی کے دن کے لیے یقینی طور پر کوئی نہ کوئی قومی ایونٹ ضرور ہوتا ہے۔ پاکستان کی 9 قومی تعطیل کے مقابلے میں امریکہ میں ایک سال میں 10 تعطیلات ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ پاکستان میں ان چھٹیوں کو 14 کر دیا جاتا ہے، جبکہ امریکہ میں یہ 11واں دن بھی نہیں ہو سکتا۔ امریکہ میں صرف 4 تعطیلات کی تاریخیں طے ہیں، یعنی 25 دسمبر کو کرسمس، 1 جنوری کو نیا سال، 4 جولائی کو یوم آزادی اور 11 نومبر کو ویٹنس ڈے منایا جاتا ہے۔ باقی تمام تعطیلات فلوٹنگ منڈے یعنی مقررہ ہفتے میں آنے والے پیر کو ہوتی ہیں، یعنی ان کا منتھ، ویک اور ڈے تو طے ہوتا ہے مگر ان کی ڈیٹ فکس نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر آنے والے ویک کو لانگ ویکینڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہفتے اور اتوار کے ساتھ تیسری چھٹی منڈے کی مل جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے 1968 میں ایک قانون منظور کیا گیا اور 1971 سے اس تعطیل کو ان کی مخصوص تاریخوں سے قریب ترین پیر پر منتقل کر دیا گیا۔ 1 جنوری کو نئے سال پر 31 دسمبر سے 1 جنوری کی درمیانی رات کو نیو یارک میں ٹائم اسکوائر میں رنگا رنگ تقریبات ہوتی ہیں۔ 1 جنوری کے بعد دوسری قومی تعطیل مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی یوم ولادت کے موقع پر ہوتی ہے۔ یہ 15 جنوری 1929 کو پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا دن جنوری کے تیسرے ہفتے میں آنے والے پیر کو منایا جاتا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر امریکہ میں شہری حقوق اور نسلی مساوات کے اہم رہنما تھے۔ ان کی تقریر آئی ہیو اے ڈریم یعنی میرا ایک خواب ہے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ انہیں 4 اپریل 1968 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ مارٹن لوتھر کنگ ڈے پر قومی تعطیل پہلی بار 1986 میں کی گئی تھی۔ یہ بلیک رائٹس موومنٹ کے رہنما تھے اور اس مشہور افریقی کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ تیسری قومی تعطیل امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کے یوم ولادت کے مناسبت سے ہوتی ہے۔ یہ پریزیڈنٹ ڈے واشنگٹن کی سالگرہ کے لیے وقف ہے۔ یہ 22 فروری 1732 یعنی 1732 کو پیدا ہوئے تھے اور 4 مارچ 1797 کو انتقال کر گئے تھے۔ 1879 میں ایک ایکٹ آف کانگریس کے ذریعے ان کی یوم ولادت 22 فروری کو قومی تعطیل قرار دیا گیا۔ 1971 سے یہ دن فروری کے تیسرے ہفتے میں آنے والے پیر کو منایا جاتا ہے۔ سال کی چوتھی قومی تعطیل میموریل ڈے ہے۔ اس کا آغاز 1868 میں ہوا تھا اور اس کا مقصد 19ویں صدی کی خانہ جنگی میں کام آنے والوں کو یاد کرنا تھا۔ اس دن آباء و اجداد اور ان لوگوں کو یاد اور شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں دیں۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اپنے ملک کے لیے جان دینے والے لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ اسی طرح پاکستان میں یوم دفاع کو تمام فوجی شہداء کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امریکہ میں بھی میموریل ڈے کو تمام جنگوں میں جان دینے والے فوجیوں کو یاد کرنے کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے پہلے 30 مئی کی تاریخ مقرر تھی لیکن اب یہ دن مئی کے آخری پیر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو غیر سرکاری طور پر موسم گرما کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ جوش و خروش سے منایا جانے والا دن یوم آزادی ہے۔ 13 ریاستوں نے 4 جولائی 1776 کو برطانیہ سے آزادی کی قرارداد پر دستخط کیے تھے۔ اس دن کو اگلے سال ہی سے منایا جانے لگا تھا، لیکن اسے قومی تعطیل کا درجہ 1941 میں ملا۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں 4 جولائی کو ہزاروں پریڈ سڑکوں سے گزرتی ہیں اور آتش بازی کی جاتی ہے۔ شکاگو کی مزدور کی یاد میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم مزدور 1 مئی کو منایا جاتا ہے، لیکن جس ملک میں یہ واقعہ ہوا یہ دن سپٹمبر کے پہلے منڈے کو منایا جاتا ہے۔ شکاگو کی مارکیٹ کا واقعہ 4 مئی 1886 کو پیش آیا تھا، لیکن امریکہ میں یوم مزدور کا اس سے براہ راست تعلق نہیں۔ یہاں یہ دن مزدوروں کی خدمات کے اعتراف میں 1894 سے منایا جا رہا ہے اور اسے غیر سرکاری طور پر موسم خزاں کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ یوم مزدور یعنی لیبر ڈے سپٹمبر میں موسم خزاں کے پہلے منڈے کو ہوتا ہے، لیکن ہر ایک اس دن کو مزدوری کے اعزاز کے دن سے تعبیر نہیں کرتا۔ کچھ کے لیے یہ گرمیوں کا اختتام ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایک قومی تعطیل کولمبس ڈے کے نام سے ہوتی ہے، جو اکتوبر کے دوسرے پیر کو منائی جاتی ہے۔ یہ کرسٹوفر کولمبس کی ولادت یا وفات سے نہیں بلکہ اس کے امریکہ کی دریافت کرنے سے متعلق ہے۔ اس نے 12 اکتوبر 1492 کو امریکی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔
یہ دن 1792 سے منایا جا رہا ہے، لیکن پہلی بار قومی تعطیل 1968 کو قرار دی گئی۔ اب امریکہ میں کولمبس کے خلاف جذبات بڑھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں رائے بدل رہی ہے، اس لیے اسے کولمبس ڈے کی بجائے لوگوں کا دن کہہ کر منایا جانے لگا ہے۔ میموریل ڈے جنگ میں مارے جانے والے فوجیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے، لیکن ایک دن سابق فوجیوں کے لیے بھی مخصوص ہے۔ ویٹرنز ڈے کہلانے والا یہ دن 11 نومبر کو منایا جاتا ہے، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کا اختتام اس تاریخ کو ہوا تھا۔ یہ دن 1919 سے منایا جا رہا ہے، لیکن اسے قومی تعطیل کا درجہ 1938 میں ملا۔ یہ چھٹی ان لوگوں کی یاد کے لیے وقف کی گئی ہے جو کسی بھی جنگ میں ہلاک ہوئے تھے جس میں امریکیوں نے حصہ لیا تھا۔ اس دن زیادہ تر سرکاری ادارے کام نہیں کرتے۔ اس دن امریکہ کا صدر نامعلوم فوجیوں کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں۔ امریکہ کا ایک خاص تہوار تھینکس گیونگ ڈے ہے، جو نومبر کے چوتھے یعنی 4 جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ اس کا آغاز فصلوں کی کٹائی پر ہونے والے میلے سے ہوا تھا اور اس دن ٹرکی ذبح کر کے اس کا ڈنر بنایا جاتا ہے۔ اب تھینکس گیونگ سے کرسمس کی شاپنگ سیزن شروع ہوتی ہے اور اس جشن کا سلسلہ نئے سال کے رات تک چلتا ہے۔ یہ دن 1885 کو قومی تعطیل قرار دیا گیا تھا۔ امریکہ کی روایت کے مطابق امریکی اپنے پاس موجود ہر چیز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ اور کسی چیز کے لیے اظہار تشکر کیا جائے۔ سال کا آخری تہوار کرسمس ہوتا ہے اور 25 دسمبر کو قومی تعطیل منائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مذہبی تہوار صدیوں سے منایا جا رہا ہے، لیکن اسے 1870 میں قومی تعطیل کا درجہ دیا گیا۔ کرسمس امریکیوں کے لیے انتہائی اہم تعطیل میں سے ایک ہے۔ اس دن امریکہ کا پورا علاقہ ایک پریوں کی کہانی سے ملتا ہے۔ لوگ نہ صرف گھروں کے اندر سے سجاتے ہیں، کرسمس کے درخت کو سجاتے ہیں اور چمنی پر رنگین جرابیں لٹکاتے ہیں، بلکہ وہ گھر کو باہر سے سجانے میں بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس سے ایک دن پہلے یا باکسنگ ڈے پر بھی چھٹی کر لیتے ہیں، لیکن قومی تعطیل کا صرف ایک دن ہی طے ہے۔ پاکستان کی قومی تعطیلات میں جیسے کہ 5 فروری کشمیر ڈے، 23 مارچ کا یوم پاکستان، 1 مئی کا یوم مزدور، 14 اگست یوم آزادی، عید الفطر کے 3 دن، عید الاضحیٰ کے 3 دن، 9 اور 10 محرم الحرام، عید میلاد النبی اور 25 دسمبر کو قائد اعظم کا یوم ولادت اور کرسمس شامل ہیں۔ اس طرح سے ان قومی تعطیلات کو 9 کی بجائے 14 تک کھینچ کر دیا جاتا ہے، جبکہ امریکہ میں 10 چھٹیوں کو 11 بھی نہیں کیا جا سکتا۔ That's it.